السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری کہانی ہے غیرت کے نام پر قتل۔ یہ کئی برس قبل کا واقعہ ہے، غالباً 30 برس گزر چکے ہیں، لیکن ذہنوں پر آج بھی تازہ ہے۔ لمحہ بھر کو ممانی رابعہ کی صورت نظروں سے محو نہیں ہوتی۔ وہ تھیں ہی اتنی خوبصورت، میری فرشتہ صرف ہنس مکھ ممانی بے گناہ ہی ماری گئی۔ وہ میری خالہ کے رشتے کے بدلے میں آئی تھی۔ خالہ اور ممانی کا رشتہ ادلے بدلے کا تھا۔ خالہ گاؤں بیاہی گئیں تو ممانی ہنگو آ گئیں۔ جہاں ہم رہا کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی۔ جس وقت ان کی شادی ہوئی وہ بہت کم عمر تھیں، بمشکل 12 سال کی، لیکن اپنوں میں شادی ہوئی تھی، اس لیے ان کے والدین بے فکر اور خود رابعہ مطمئن تھی۔ نانی ان کی خالہ تھی جو ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہمارے نانا غریب تھے لیکن ان کی محلے میں بہت توقیر تھی۔ بہو بھی اچھے اخلاق کی آ گئی۔ صورت خدا نے ایسی دی کہ محلے کی عورتیں ان کو دیکھنے آتی تھی۔ لمبا قد، بڑی بڑی آنکھیں، جو دیکھتا بس دیکھتا رہ جاتا تھا۔ ان کے شوہر یعنی میرے ماموں بھی ان کو خوبصورت اور شریف ملے تھے، ان کو بہت چاہتے تھے۔ جب شادی ہو رہی تھی اس وقت رابعہ کے والد کے چچا زاد بھائیوں نے بہت مخالفت کی تھی، لیکن باپ نے کسی کی ایک نہ سنی اور بیٹی کو ہمارے ماموں کے ساتھ بیاہ دیا۔ وقت ہنسی خوشی گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی شادی کو 10 سال بیت گئے، مگر وہ اولاد کی خوشی سے محروم تھیں۔ بہت دعا کروائی، بالآخر صبر کر لی۔ ماموں نے دوسری شادی کا، مگر کبھی نہ سوچا کہ ان کو رابعہ جیسی شریک حیات مل ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتی تھیں، ہم ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھیں اور ہم بھی ان کو ماں کی طرح چاہتے تھے۔ ان کو کبھی بچوں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن وقت نے ان سے وفا نہ کی۔ جبکہ امی، نانا، نانی، ماموں سبھی رابعہ کے گان گاتے تھے اور ان سے باوفا تھے۔ ایک دفعہ جب عید قریب تھی، ممانی رابعہ کا بھائی ان کو لینے آیا۔ وہ جانے لگی تو ہم سے خوب محبت سے گلے ملی، جاتے ہوئے ہمارے لیے اداس تھیں اور ہم بھی ان کے لیے اداس تھے۔ اگر پتہ ہوتا کہ ہم پر ایسا وقت آئے گا کہ ہماری ممانی روٹھ کر چلی جائیں گی تو کبھی جانے نہ دیتے۔ عید کا دوسرا دن تھا۔ وہ میکے میں اپنے ماں باپ کے گھر تھیں کہ ان کے چچا زاد بھائیوں کا چشمے پر کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ شخص چشمے سے پانی پی رہا تھا، اس آدمی سے ان لوگوں کی شاید دشمنی تھی۔ بہرحال وہ موقع پر مر گیا تو جھگڑنے والے ممانی کے رشتہ دار بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے، اب تو ہم کو کوئی حل نکالنا ہوگا ورنہ پھانسی چڑھ جائیں گے۔ صرف غیرت کے نام پر قتل سے ہی پھانسی سے بچاؤ ہو سکتا تھا۔ ان میں ایک شیطانی دماغ کا آدمی تھا، اس نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم رابعہ کو اس مقتول کے ساتھ بدنام کر دیں کہ اس کے ساتھ برے کرتوتوں میں دیکھا تو مار دیا، جبکہ رابعہ والدین کے گھر بھاگ کر چھپ گئی۔ اب میں سے کچھ گواہ بن جائیں گے۔ یہ لوگ جلدی رابعہ کے والدین کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ منہ دھو رہی تھی۔ جب اس نے ان لوگوں کو اتنے خطرناک تیور میں گھر کے اندر آتے دیکھا پریشان ہو گئی۔ وہ اسی کی طرح بڑھ رہے تھے، تبھی کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کیوں ایسے گھر میں بھی آئے ہو؟ آواز بھی نہیں لگائی۔ گھر کے اندر اس طرح آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ممانی نلکے پر تھیں۔ جب یہ لوگ نامناسب طریقے سے آنگن میں آئے تو رابعہ ممانی نے دوڑ کر اپنا دوپٹہ جو چارپائی پر رکھا تھا اٹھا لیا اور ساتھ ڈھانپتے بولی، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ انہوں نے بپھر کر کہا، ہم تم کو قتل کرنے آئے ہیں، یہ تم ہی تھی نا؟ وہاں چشمے پر کیا وہاں پانی کم تھا جو یہاں نلکے پر منہ دھو رہی ہو؟ میں منہ نہیں دھو رہی بلکہ نماز کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ اور تم مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ گھر میں رابعہ کے بوڑھے والدین تھے۔ آواز سن کر وہ حجرے سے باہر آ گئے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دیکھ کر دہل گئے۔ بھائیوں، یہاں تمہارا کون دشمن آ چھپا ہے جس کے پیچھے تم لوگ ہتھیار لے کر آ گئے ہو؟ ہمارا نہیں، تمہارا دشمن، تمہاری عزت اور ہمارے قبیلے کی حرمت کا دشمن، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری بیٹی رابعہ۔ ارے نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ رابعہ کے باپ کی بزرگی نے سمجھ لیا
کہ یہ کچھ الٹا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان کی منت سماجت کی کہ میری پاک باز بیٹی کا قصور بتاؤ۔ اس کی شادی تو میں نے 12 برس کی عمر میں کر دی تھی۔ اس نے میکے اور سسرال کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں دیکھا اور نہ ہی گھر سے اکیلے بار قدم نکالا ہے۔ خدا سے ڈرو اور اس پر بہتان مت لگاؤ۔ مگر وہ پتھر دل کہنے لگا ہم نے تمہاری بیٹی کے ساتھ فلاں آدمی کو پکڑا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بیچاری رابعہ چکرا گئی، کہنے لگی جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ رابعہ کے والد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وحشی جان لینے پر اترے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی جوان بازو ان کو تھامنے والا بھی نہیں ہے۔ تب ہی بوڑھا آدمی ناتوانی کے باوجود جرگہ والوں کی طرف بھاگا۔ ابھی جرگہ بیٹھنے ہی والا تھا کہ وہ ظالم کمرے کی طرف گئے جہاں ممانی نے خود کو بچانے کی خاطر پناہ لی تھی اور کمرے کا اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ یہ تعداد میں 4 تھے۔ انہوں نے پہلے بندوق کے بٹ مار مار کر کھڑکی کو توڑا، پھر دروازے کی زنجیر پر فائر کیے اور پھر کمرے میں دھس گئے۔ ممانی دھائی دیتی رہ گئیں۔ انہوں نے رحم نہ کیا، اندھا دھند فائرنگ کرنے لگے۔ وہ نازک سی ناتواں عورت سانس بھی نہ لے سکی اور دم توڑ دیا۔ کو قتل کر کے اس کے پاس لے جا کر لاش کو پھینک دیتے، کہتے تھے کہ ان دونوں کو ہم نے باہم ناجائز روابط رکھنے کے سبب غیرت میں مار دیا ہے۔ ان کو بات چیت کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زیادہ تر یہ مارنے والے قریبی رشتہ دار مثلاً والد، بھائی، چچا، ماموں ہوتے تھے جو بے گناہ عورتوں کو مار ڈالتے اور خود پھانسی کی سزا سے بچ جاتے تھے۔ غیرت میں اشتعال سے قتل سرزد ہونے پر پھانسی کی سزا نہیں ہوا کرتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں۔ عورت پر آخر یہ ظلم کب تک؟ کچھ قانون بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترمیم چاہتے ہیں اور اب ایسا کوئی بل پاس ہو گیا ہے۔ سنا ہے کہ غیرت کے نام قتل پر قاتل کو سزا ملے گی، یہ اور معافی نہیں ہوگی۔ ایک واقعہ ہے، ایسے اور بھی بہت واقعے دیہاتوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔